بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 44 ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رمشا نے سجاد کا انٹرویو کیا اور سجاد سے پوچھا، سجاد صاحب آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ میڈم، ویسے تو جو تعلیم حاصل کی وہ الگ نوعیت کی حامل ہے، لیکن بچپن سے میں ایک خواب دیکھتا آیا ہوں اور اس خواب کی تعبیر کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ آپ مجھے بے شک ملازم نہ رکھیں، انٹرویو دینا میرا فرق ہے، کیونکہ جمالی اسکائنو بہت بڑی فرم ہے اور اس فرم کا کام کرنے کے بعد میری حیثیت بہت بڑھ جائے گی۔ پھر جب یہاں سے نوکری چھوڑوں گا تو مجھے بڑی عزت ملے گی، اور پھر یہاں سے آپ نوکری کیوں چھوڑیں گے؟ کیا اس کے لیے آپ کو زیادہ تنخواہ حاصل ہو؟ نہیں، بلکہ اس فرم کا آرکیٹیکٹ کہلا کر میں اپنی ایک چھوٹی سی فرم بناؤں گا اور کہوں گا کہ یہ جمالی اسکائنو کی برانچ ہے، یا پھر میں وہاں کا آرکیٹیکٹ ہوں۔ اس طرح ذرا میری پوزیشن بنے گی، بعد میں سارے معاملات تقدیر پر چھوڑ دوں گا۔ اس انٹرویو کے خاتمے کے بعد عائشہ نے کہا، یہ آدمی صحیح نہیں معلوم ہوتا، اس کے بارے میں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ رمشا کہنے لگی، نہیں عائشہ، میں کوئی جذباتی لڑکی نہیں ہوں، زندگی کے حقائق سے واقف بھی ہوں اور تمام مصائب کا سامنا کر چکی ہوں جو اس سلسلے میں پیش آتے ہیں۔ اگر یہ شخص اس طرح اپنی تقدیر بنانا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے اسے نوکری دے دو، ہمارا کیا لے جائے گا؟ پہلے ہی ہم نے کون سے آسمانوں میں سوراخ کیے ہیں، اگر قدرت ہمارے ذریعے اس کا کام کر دیتی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ عائشہ گردن ہلا کر خاموش ہو گئی۔ بہرحال جمالی اسکائنو بڑی عمدگی سے اپنا کام سر انجام دے رہی تھی اور اس فرم کی خاصی شہرت ہو گئی تھی، بہت بڑے بڑے پروجیکٹ مل رہے تھے اسے، اور کچھ ہی دنوں میں رمشا نے محسوس کیا کہ ویسے تو اسے بڑے اچھے اچھے ماہرین کا تعاون حاصل ہے، لیکن سجاد کافی ذہین انسان ہے اور اپنے کام میں بے پناہ مہارت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ سجاد کے اندر جو ایک کیفیت پائی گئی تھی وہ بھی ذرا کچھ عجیب تھی، وہ انتہائی بے باک اور بے دھڑک قسم کا نوجوان تھا۔ رمشا کے آفس میں کئی بار بغیر اجازت لیے آ گیا تھا۔ رمشا نے اسے صرف سرد نگاہوں سے دیکھنے پر اکتفا کیا تھا۔ ایک دن اس نے شکایت کر ڈالی، میڈم، یہ آپ اپنے چپڑاسی کو ذرا سمجھا دیجیے گا، میرا بھی راستہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا آپ کے پاس آنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے؟ دفتر کے قوانین تو قوانین ہی ہوتے ہیں مسٹر سجاد، لیکن آپ نے اگر ایسا کیا تو آپ یقین کیجئے میں یہ نوکری چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ مجھے الگ سے اہمیت ملنی چاہیے۔ اگر ابھی سے میرا دل ٹوٹ گیا تو آپ غور کیجئے کہ مستقبل میں ترقی کیسے کروں گا۔ آپ کس کام سے آئے ہیں بتائیے؟ بس میں ناراض ہو گیا ہوں، آپ سمجھیے میں روٹھ گیا ہوں آپ سے۔ کچھ ایسا انداز اختیار کیا اس نے کہ رمشا کو ہنسی آ گئی۔ بیٹھیے بھائی بیٹھیے، میں کہہ دوں گی اس سے، لیکن پھر بھی آپ اگر ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں تو خود سوچیں کہ اگر تھوڑا سا ڈسپلن ضروری ہوتا ہے۔ ہاں یقیناً تھوڑا سا ڈسپلن ضروری ہوتا ہے۔ میں اندر داخل ہو کر آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کی اجازت سے کرسی پر بیٹھتا ہوں، بس اتنا کافی ہے نا؟ آپ کم از کم مجھے یہ احساس تو دلائیے کہ میں واقعی ایک بہت اچھا آرکیٹیکٹ ہوں اور دوسرے لوگوں سے بہت اچھا کام کرتا ہوں۔ میری عزت افزائی ہوگی، میرا حوصلہ بڑھے گا۔ آپ یہ بتائیے، آپ سائمن اینڈ سائمن کے سلسلے میں کیا کر کے لائے ہیں؟ میں نے سائمن اینڈ سائمن کو بنا دیا ہے، یہ دیکھیے۔ اس نے اپنا بنایا ہوا نقشہ رمشا کے سامنے پھیلا دیا۔ رمشا خود کام سے واقف تھی، محنت سے کام کرنا جانتی تھی، انتہائی ذہانت سے ہر پہلو کو ذہن میں رکھ کر کام کرتی تھی۔ یہ نقشہ اس کے سامنے آیا تو وہ اس پر غور کرنے لگی اور پھر پرمسرت لہجے میں بولی، ویری گڈ سجاد، ویری گڈ، واقعی بہت خوبصورت نقشہ بنایا ہے تم نے، اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے نا، اسی لیے تو میں اپنے اندر ایک خاص بات محسوس کرتا ہوں اور آپ کے دل میں اپنے لیے ایک خاص مقام کا خواہش مند ہوں۔ بھلا اس میں کیا غلطی ہے میری؟ ٹھیک ہے، رمشا نے کہا اور پھر بولی، اب آپ جانا پسند کریں گے؟ نہیں، خیر آپ کے پاس سے جانے کو کس کا جی چاہتا ہے، لیکن وہ ذرا کریم اسکوائر کے بیسمنٹ کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا تھی۔ آپ نے اس کا فائل مجھے دیا تھا، اس کے سلسلے میں ذرا سی بات چیت کر لیں مجھ سے۔ ارے ہاں، فون بھی آیا تھا ان لوگوں کا، ہم لوگ ان کے کام میں خاصے لیٹ ہو چکے ہیں، تو بس کام کا آدمی تو صرف میں ہی ہوں، میرے سپرد کر دیجئے یہ کام، آپ بے فکر رہیں، سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اور اس نے اس موضوع پر بات شروع کر دی۔
رمشا بھی اس کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ پھر تقریباً پون گھنٹے تک وہ دونوں سر جوڑے بیٹھے رہے اور رمشا کو احساس نہ رہا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ سجاد نے تمام پوائنٹ نوٹ کیے اور اس کے بعد بولا، ٹھیک ہے، میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور فوری طور پر یہ کام شروع کیے دیتا ہوں تاکہ اتنی بڑی پارٹی ہمارے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ سجاد کے جانے کے بعد رمشا ایک عجیب سے احساس کا شکار ہو گئی۔ نہ جانے کیوں وہ ایک سمجھ میں نہ آنے والی الجھن میں گرفتار ہو گئی تھی۔ یہ سجاد کس قسم کا آدمی ہے؟ باقی لوگوں میں کسی کی یہ مجال نہیں کہ ضرورت سے زیادہ بات کر جائے، لیکن یہ کچھ زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ اسی وقت عائشہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی، آؤ عائشہ، تم مجھ سے اجازت لینے کا مذاق نہ کیا کرو۔ عائشہ سنجیدگی سے اندر داخل ہو گئی، پھر بولی، بیٹھ سکتی ہوں؟ عائشہ پلیز، وہ بدستور احتجاجی لہجے میں بولی۔ عائشہ بیٹھ گئی، پھر اس نے بھرپور سنجیدگی سے کہا، جمالی اسکائنو اب ایک مذاق نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے بہت بڑا سٹاف ہے ہمارا، ملک بھر کے اخبارات میں ہمارے پروجیکٹس کے اشتہارات چھپنے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہو گیا عائشہ؟ وہ عائشہ کے لہجے کی سنجیدگی محسوس کر کے بولی، میری بات کا برا تو نہیں مانو گی؟ خود فیصلہ کر لو، رمشا نے کہا۔ سٹاف کے ساتھ نرم روی بے شک انسانی فرض ہے، لیکن بے تکلفی سے ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ سجاد کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، بڑی سرکشی ہے اس کے انداز میں نے اسی دن محسوس کی تھی جب وہ انٹرویو دے رہا تھا، بلکہ میں نے اس کی مخالفت کی تھی، عائشہ نے کہا۔ مجھے یاد ہے عائشہ، لیکن اس کے بعد میں نے تمہیں اپنے احساسات کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ اس نے انہی خوابوں کا تذکرہ کیا جو کبھی میں نے دیکھے تھے۔ ایک صاحب دل نے میرے ان خوابوں کی تکمیل میں میری مدد کی تھی۔ یوں سمجھ لو وہ قرض اتارنا چاہتی ہوں میں، اپنے وقار کی قربانی دے کر۔ مطلب؟ میں نے 2 مرتبہ اندر جھانکا تھا، تم دونوں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ دوسری بار تمہارا سر جھکا ہوا تھا اور وہ تمہارے بالوں کی خوشبو سونگھ رہا تھا۔ کیا؟ ہاں، اس کے انداز میں شرارت تھی۔ دیکھو رمشا، یہ سب غیر انسانی عمل ہے، سب کچھ انسانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن زندگی کے ہم سفر کے انتخاب کے لیے بڑی گہرائیاں درکار ہوتی ہیں، اور ذرا سی لغزش ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ میں زخم خوردہ ہوں، تمہیں سمجھاتی ہوں، ایک ہی سپنے کا داغ کافی ہے۔ میرا تجربہ اب بھی یہی کہتا ہے کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ رمشا سکتے میں رہ گئی تھی۔ اس نے عائشہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ بھی زخم کھا چکی ہے اور زندگی کے ان راستوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کر چکی ہے۔ اگر سجاد ایسی کسی کوشش میں مصروف ہے تو اسے ناکام کرنا ضروری ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے کہا، وہ صرف ایک اچھا آرکیٹیکٹ ہے، اس سے زیادہ میرے لیے کچھ نہیں، لیکن وہ تمہارے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اسے ٹھیک کر دوں گی، بے فکر رہو۔ حیدر زمان نے اسے فون کیا، شام کو چائے پی رہی ہو اپنی کوٹھی کے لان پر؟ میری خوش نصیبی انکل، میرے ساتھ ایک اور مہمان ہوں گے، تھوڑا سا اہتمام کر لینا، بہتر ہے۔ حیدر زمان کے ساتھ جو شخصیت کار سے اتری تھی وہ بڑی پر سحر تھی۔ عمر 35 سال کے قریب ہوگی، لیکن ایسے جاندار چہرے اور پرکشش آنکھیں کم ہی دیکھنے میں آتی ہیں۔ قد و قامت بھی بے مثال تھا، اعلیٰ درجے کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ تیمور جمال شاہ سے ملو رمشا، یوں سمجھ لو بہت بڑی شخصیت نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ شاہ صاحب 6 سال تک دنیا گھومتے رہے ہیں اور اب دنیا بھر کے تجربات کو سامنے رکھ کر یہاں خاص قسم کے پروجیکٹس بنانا چاہتے ہیں۔ قومی جذبے سے سرشار ہیں۔ کسی غیر ملکی کمپنی سے یہ پروجیکٹ ڈیزائن کرانے کے بجائے وہ اپنے ہی وطن کے کسی ادارے کو یہ کام سونپنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے، مس معاف کیجیے گا، آپ کو مس کہوں یا شاہ صاحب؟ رمشا اپنی زندگی کا مشن پورا کر رہی ہے، اس لیے شادی کے جھگڑے میں ابھی نہیں پڑی، حیدر زمان نے کہا۔ تیمور جمال شاہ کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری، پھر اس نے کہا، اصل میں مس رمشا، ہر انسان کے دل میں کچھ خواہشات ہوتی ہیں۔ بعض اپنی ان خواہشات کو اپنے سینے میں دبائے زندگی کا سفر کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، یہاں تک کہ ان کے سفر کا اختتام ہو جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن بعض اپنی خواہشات کے اس چیلنج کو قبول کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک طویل زندگی اپنے وطن کے پسماندہ ترین لوگوں کی حیثیت سے گزاری ہے۔ اس وقت میرے دل میں جو خواہشات پیدا ہوئی تھیں، میں نے انہیں صرف روح کی تسکین کا ذریعہ بنا لیا تھا، لیکن ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے لیے کوشش کی جائے۔ جس طرح بھی ممکن ہو سکا، بہرحال کسی حد تک مجھے کامیابی حاصل ہو گئی۔ میں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں گھوم پھر کر وہاں کے لوگوں کے طرز زندگی کو دیکھا۔ یہ دیکھا کہ وہ لوگ اگر پسماندہ ہیں تو کیوں ہیں، اگر خوشحال ہیں تو کیوں ہیں، اور جو کچھ میں نے ان لوگوں سے پایا اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ ان میں بنیادی بات میں نے اپنا بھی لی، وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز محبت ہوتی ہے، وطن سے،
اہل وطن سے اور سب سے زیادہ ان سے جو اپنی ان تشنا آرزوؤں کی قبر میں سو جاتے ہیں۔ بہرحال میں افسانہ ترازی نہیں کر رہا، وطن سے محبت کا جذبہ سینے میں لے کر میں آخرکار اپنے وطن آ گیا۔ بات ذرا طویل ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ مقصد یہی تھا کہ جو کچھ کروں اپنے اہل وطن کے ساتھ مل کر کروں۔ میں جو پروجیکٹ بنانا چاہتا ہوں ان کی نوعیت کی تفصیل ذرا طویل ہے۔ آپ سے رابطہ قائم رہے گا، چنانچہ آپ کو اس کی تفصیل کاروباری طور پر بھی بتانا ہوگی۔ حیدر زمان صاحب نے آپ سے ملاقات کرا دی، میں اپنا موقف آپ کو بتاؤں گا اور آپ اس پر کام شروع کر دیجئے گا۔ کیا آپ میرے لیے فرصت نکال سکیں گی؟ کیوں نہیں جناب، ظاہر ہے اول تو آپ نیک جذبوں کے تحت اس کام کا آغاز کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بہرحال مجھے اپنا کام کرنا ہی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ اتنا کام ہے میرے پاس کہ شاید طویل عرصے تک آپ کو کسی اور کام کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ تاہم میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی، آپ جس طرح چاہیں کام کریں۔ بہت بہتر، رمشا نے کہا۔ حیدر زمان صاحب نے اس دوران خاموشی ہی اختیار کیے رکھی تھی۔ پھر انہوں نے کہا، تو کاروباری گفتگو ختم ہوئی؟ جی ہاں، مس رمشا سے ان کے آفس کے لیے کوئی وقت لے کر میں ان سے ملاقات کر لوں گا۔ بہت بہتر، حیدر زمان صاحب نے کہا، اور پھر خاطر مدارات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رمشا کو تیمور جمال شاہ کی شخصیت بڑی زبردست محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا وقار، کچھ ایسا دبدبا تھا کہ ذہن جکڑ کر رہ جاتا تھا۔ وہ ان ساحروں میں سے تھا جو نہایت نرم روی سے خود کو تسلیم کرا لیتے ہیں۔ حیدر زمان اس کے ساتھ ہی چلے گئے تھے، لیکن رمشا بہت دیر تک تیمور جمال شاہ کی شخصیت پر غور کرتی رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں یہ شخص بڑا عجیب سا لگا تھا۔ اس کی آنکھیں انتہائی خوبصورت تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں اسے ایک عجیب سی چمک نظر آتی تھی۔ وہ چمک جو غور سے دیکھنے پر انتہائی خوفناک محسوس ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنے ذہن سے تمام تصورات جھٹک دیے۔ زندگی میں اگر کچھ ایسے موڑ آتے رہیں تو زندگی بے کیف نہیں رہتی۔ رمشا بھی جمالی اسکائنوں کی ترقی کی خواہش مند تھی۔ باقی جہاں تک عائشہ کی نصیحتیں تھیں، وہ خود بھی اس قدر ناتجربے کار نہیں تھی۔ اب وہ زندگی میں ایسا کوئی دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جہاں تک امی کی خواہشات کا تعلق تھا تو ماشاءاللہ اب تو تین لڑکیاں نگاہوں کے سامنے تھیں، مشل، طوبہ، لبنہ۔ ان تینوں کا مستقبل مل جل کر ہی تعمیر کرنا تھا۔ بیچارے فرزند علی رمشا کے احسانات تلے دبے ہونے کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ گو اظہار الفاظ میں نہ ہوتا، لیکن انہوں نے جو ذمہ داریاں سنبھال رکھی تھیں اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بہرحال وہ اس بات کے احسان مند ہیں کہ رمشا نے ان کی زندگی کا انداز ہی بدل دیا ہے۔ تو یوں یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تیمور جمال نے 3-4 دن کے بعد رمشا سے ملاقات کر کے اپنے پروجیکٹس کے بارے میں تفصیلات طے کی اور اس کے بعد رمشا کو ذمہ داریاں سونپ دیں۔ لیکن جو بہت بڑا کام تیمور جمال نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک باقاعدہ معاہدہ کر کے ایک بہت بڑی رقم رمشا کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی تھی اور کہا تھا، مس رمشا یہ چیک بک موجود ہے، میں نے جمالی اسکائنوں کے نام سے یہ اکاؤنٹ اس لیے کھلوا دیا ہے کہ طویل عرصے تک آپ کو میرے ان پروجیکٹس پر کام کرنا ہوگا۔ میں یہ بات تو بالکل نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ آپ مالی مشکلات کا شکار ہیں، لیکن اپنی طرف سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ وصولیاتی کے شعبے کو بالکل ذہن ہی سے نکال دیں اور پرسکون انداز میں کام کریں۔ رمشا نے عائشہ سے اس موضوع پر بعد میں بہت دیر تک گفتگو کی تھی۔ ہاں واقعی شخصیت تو ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قدر بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بالکل نرم طبیعت کا مالک ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے اپنے مزاج کو قابو میں رکھنا سیکھ رکھا ہو، ورنہ اس کے چہرے کی بناوٹ، آواز کی گونج یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ صرف احکامات دینے کا عادی ہے۔ یہ سارے معاملات چل رہے تھے، ایک آدھ بار رمشا کو تیمور جمال کے شاندار آفس میں بھی جانا پڑا تھا، اور تیمور جمال شاہ نے اس طرح اس کی خاطر مدارات کی تھی کہ رمشا شرمندہ ہو گئی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں اس نے تیمور کے ہر منصوبے کو اتنی محنت سے آگے بڑھانا شروع کیا تھا کہ شاید کسی اور کام میں اس نے اتنی محنت نہ کی ہوگی۔ اور اس بات کا بھی اسے قائل ہونا پڑا تھا کہ جتنی ذہنی ہم آہنگی اس نے اپنے اور سجاد کے درمیان دیکھی تھی، اتنی ذہنی ہم آہنگی کسی دوسرے آرکیٹیکٹ کے اندر نہیں تھی۔ سجاد کو ایک دفعہ کوئی بات سمجھانی پڑتی تھی اور اس کے بعد وہ چراغ کا جن بن کر وہ چیز جوں کی توں پیش کر دیتا تھا۔ کام کرنے میں بھی اتنا تیز رفتار کہ کمبخت نے آج تک کام سے شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا تھا، لیکن فطرت وہی۔ البتہ رمشا عائشہ کی ہدایت کے مطابق اب اس کے ساتھ بالکل خشک ہو گئی تھی۔ اس نے کئی بار اپنے آپ سے شرمندگی بھی محسوس کی، مثلاً یہ کہ وہ عائشہ کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی ہے، سجاد کسی کام سے آیا، رمشا نے اسے بیٹھنے کی پیشکش بھی نہیں کی۔
نہ چائے کے لیے پوچھا۔ سجاد جھکا جھکا اپنا کام سمجھاتا رہا اور اس کے بعد عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا واپس چلا گیا۔ لیکن اس دن کچھ عجیب سا موسم ہو رہا تھا۔ عائشہ اس دن آفس نہیں آئی تھی، کچھ کام تھے، گھر پر رک گئی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، پھر رمشا راستے ہی میں تھی کہ ہلکے ہلکے فوار پڑنے لگی اور موسم میں ایک عجیب سی رومانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ چپڑاسی نے اس کے آفس میں داخل ہونے کے بعد پردے وغیرہ برابر کرنے شروع کیے تو رمشا نے اسے منع کرتے ہوئے کہا، نہیں، پردے مت سمیٹو، بلکہ وہ سامنے والی کھڑکی بھی کھول دو۔ جی میڈم، چپڑاسی نے گردن خم کرتے ہوئے کہا۔ اس کھڑکی سے نظر آنے والا منظر بہت خوبصورت ہوتا تھا۔ پر رونق سڑک، زندگی کی مشکلات اور خوشیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ۔ جب بھی انسانی فطرت اور کیفیت کا جائزہ لینے کو جی چاہے تو اس کھڑکی سے دوسری طرف دیکھنے لگو۔ انسان کی مشکلات کا کافی حد تک اندازہ ہو جاتا تھا۔ اس وقت بادلوں بھرے آسمان کے نیچے بارش میں ڈوبی ہوئی زندگی رواں دواں تھی۔ سکڑے سمٹے لوگ، برستی ہوئی بوندوں، ایک عجیب ماحول پیدا ہو رہا تھا کہ دھڑ سے دروازہ کھلا اور سجاد فائل دبائے جنگلی بیل کی طرح اندر گھس آیا۔ رمشا نے اسے چونک کر دیکھا، تب وہ جلدی سے واپس مڑا اور دوڑتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ پھر اس نے دروازے پر دستک دی اور رمشا نظریں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں آئی کم ان میڈم؟ اس نے سوال کیا۔ رمشا نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ اس وقت ایک خوبصورت سفاری سوٹ میں ملبوس تھا، ویسے بھی پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ بھرا بھرا متناسب بدن، چہرے سے کھلنڈرا پن اور شوخی نمایاں۔ تم آنے سے پہلے چپڑاسی کو میرے پاس کیوں نہیں بھیجتے؟ میڈم، اصل میں اپنے آپ کو اس ادارے کا ایک ذمہ دار رکن سمجھتا ہوں۔ اب دیکھیے نا، وہ جو کہتے ہیں کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، تو میرا مطلب ہے کہ کم از کم اتنی عزت تو آپ مجھے دیجیے گا۔ دیکھو سجاد، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ دفتر کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تم بہت اچھے انسان ہو، لیکن میں یہ بات بالکل پسند نہیں کرتی کہ تم احمقانہ طور پر مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرو۔ مجھے مجبوراً تمہارے خلاف ایکشن لینا ہوگا۔ آپ یقین کیجئے، آج کے بعد آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ میں نہایت ذہانت سے آپ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کروں گا۔ ویسے آپ نہایت شاندار طریقوں سے میری بے عزتی کرتی رہتی ہیں، لیکن میں نے بھی سوچ لیا ہے، یعنی وہی سوچ لیا ہے جو ایک اور صاحب نے بھی سوچا تھا، اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے مبرا کر لیا تھا۔ رمشا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے ساتھ لایا ہوا فائل رمشا کے سامنے پھیلا کر وہ نقشہ کھول دیا جو انتہائی ضروری تھا۔ حالانکہ اس وقت رمشا کا موڈ بالکل نہیں تھا کہ وہ کوئی اہم کام کرے۔ موسم عجیب انداز سے اس پر اثر انداز ہو رہا تھا، لیکن یہ نقشہ جو اس نے رمشا کے سامنے پھیلا دیا تھا تیمور جمال شاہ کے ایک پروجیکٹ سے ہی متعلق تھا، اور اس سلسلے میں رمشا نے وعدہ کیا تھا وہ بہت جلد اس کے بلیو پرنٹس تیمور کو فراہم کر دے گی۔ رمشا کا خیال تھا کہ یہ کام خاصے وقت میں ہوگا، لیکن اس نقشے کو مکمل دیکھ کر اسے حیرت ہوئی اور وہ جلدی سے اس پر جھک گئی۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ ان صاحب نے بے عزتی سے بچنے کا کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ وہ کھڑے کھڑے بولا، لیکن رمشا نقشے پر جھکی رہی۔ تب وہ خود ہی کہنے لگا، ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ کے فضل سے آج تک کسی نے ان کی بے عزتی نہیں کی، لاتیں ماری، گھونسے مارے، کبھی کبھی جوتے بھی پھینک مارے گئے، گالیاں دے لیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کبھی بے عزتی نہیں کی کسی نے۔ رمشا نے بے اختیار ہنسی روکی تھی اور پھر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ان صاحب نے اپنی بے عزتی نہ ہونے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا تھا؟ نہیں، معافی چاہتا ہوں۔ دیکھیے سجاد، میں آپ کو آخری بار سمجھا رہی ہوں کہ صرف اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، پھر کہتی ہوں یہ بات، کام میں آپ نے جس سلیقے سے اپنی گڈ پوزیشن ظاہر کی ہے، میں اس کا آپ کو برابر صلہ دے رہی ہوں۔ مزید اگر کچھ چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے بات کیجیے گا، لیکن میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گی کہ آپ یہاں آ کر مجھے لطیفے سنائیں۔ منہ اٹھائے کمرے میں چلے آئیں۔ ٹھیک ہے، آپ جو دل چاہے کہہ لیجئے، بس ہاتھ جوڑ کر ایک درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ بے عزتی کبھی نہ کیجیے گا۔ آپ جا سکتے ہیں، میں انٹرکام پر آپ سے گفتگو کروں گی۔ وعدہ؟ اس نے کہا، اور رمشا نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ جلدی سے گھوم کر تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ رمشا کچھ تو اچھے موسم کی وجہ سے
اور کچھ اس کی باتوں کی وجہ سے ایک بار پھر عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ بے اختیار دل چاہا کہ اسے بلائے، اس سے کچھ اور باتیں کرے۔ یہ تو موسم ہی ایسا ہے۔ بے شک یہ پروجیکٹ اہمیت کا حامل ہے، لیکن بہرحال اتنی جلدی بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا، آنکھیں بند کر کے زور سے گردن جھٹکی اور انٹرکام سوئچ دبا کر سیکرٹری سے چائے کے لیے کہا۔ پھر کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ذہن میں سوچوں کے دائرے سمٹنے پھیلنے لگے۔ دیر تک وہ خیالات میں ڈوبی رہی، پھر اس وقت چونکی جب چپڑاسی نے چائے کے نفیس برتن اس کے سامنے سجا دیے۔ بنا دوں میڈم؟ اس نے سوال کیا۔ وہ جواب بھی نہیں دینے پائی تھی کہ انٹرکام پر اشارہ موصول ہوا اور اس نے سوئچ آن کر دیا۔ ہاں میڈم، تیمور جمال شاہ تشریف لائے ہیں۔ کہاں ہیں؟ میرے پاس موجود ہیں۔ او، انہیں ساتھ لے کر آؤ۔ اس نے چائے کے برتنوں کی طرف دیکھا، پھر چپڑاسی کو جانے کا اشارہ کیا۔ فوراً جمال شاہ اندر داخل ہوا تھا، ہلکے رنگ کے قیمتی سوٹ میں ملبوس، اپنی ساحرانہ شخصیت کے ساتھ مدھم سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے۔ وہ اندر داخل ہوا تو رمشا نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ وہ چائے کے برتنوں کو دیکھ کر بیٹھتے ہوئے بولا، چائے کی شفاف پیالیاں بتاتی ہیں کہ ابھی آپ نے چائے نہیں پی۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ چائے پی چکی ہوتی تو مجھے بڑی کوفت ہوتی۔ ویسے ایک بات بڑی عجیب ہے مس رمشا، بزرگ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ کسی بھی وقت ایسا ضرور ہوتا ہے جب انسان کی کسی بھی خواہش کی مقبولیت مل جاتی ہے۔ میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے کہ جب کوئی چیز مانگی جائے اور قبولیت کا وقت ہو تو وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ کاش اس لمحے کا تعین ہو سکے، رمشا نے بھی خوش دلی سے مسکرا کر کہا۔ ایسا ہو سکتا تو انسانی زندگی میں کوئی خواہش باقی نہ رہ جاتی اور پھر انسان ختم ہو جاتا۔ یہ خواہشیں ہی تو زندگی کہلاتی ہیں۔ بالکل اتفاقیہ طور سے ادھر سے گزر رہا تھا کہ آپ کا خیال آیا۔ آپ کا خیال آیا تو آپ کے پاس آنے کو دل چاہا۔ پھر سوچا کہ بارش ہو رہی ہے، آپ سے کوئی اپائنٹمنٹ بھی نہیں ہے، آپ مصروف نہ ہوں، مگر پھر یہ رسک بھی لے لیا۔ سوچا کہ آپ سے گزارش کروں گا کہ مس رمشا بس ایک پیالی گرم گرم چائے پلوا دیجیے، اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ اور دیکھ لیجئے، یوں لگ رہا ہے جیسے آپ چائے پر میرا انتظار کر رہی ہوں۔ یقیناً، ابھی لیجئے، کچھ کھانے کے لیے منگواؤں؟ رمشا نے چائے بناتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، چائے کا وقار مجروح ہو جائے گا، تیمور شاہ نے کہا۔ رمشا نے چائے اس کے سامنے رکھی، دوسری پیالی اپنے سامنے، دیر تک خاموشی سے چائے کا احترام کیا گیا۔ پھر تیمور نے کہا، کہیے کام کیسا چل رہا ہے؟ بس اس بات کی خواہش مند ہوں کہ آپ کو کہیں شکایت کا موقع نہ دوں۔ اس نقشے کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا، ایمرجنسی ہے، اگر جلد تیار ہو جائے تو۔ رمشا نے وہ فائل کھول کر نقشہ سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ وہی نقشہ تھا جو ابھی سجاد چھوڑ کر گیا تھا؟ واقعی یہ مکمل ہو گیا؟ تیمور جھک گیا، پھر دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا اور سانس لے کر بولا، میں تو یہ نہیں کہوں گا مس رمشا کہ بہت جلد اپنے شعبے میں آپ بہت سے چراغ گل کر دیں گی، کیونکہ اچھے لوگ روشن چراغ نہیں بجھاتے، لیکن یہ میری پیش گوئی ہے کہ جمالی اسکائنو بہت بڑا مقام حاصل کرے گا۔ جہاں کام میں جادوگری ہو وہاں ترقی دور نہیں ہوتی۔ میں اس برق رفتاری اور پرفیکشن سے بے حد متاثر ہوا ہوں، واقعی کمال ہے۔ شکریہ تیمور صاحب، وہ بولی۔ شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے، آپ کی اس پرفیکشن نے میرے حوصلے بڑھا دیے ہیں۔ چائے ختم کرنے کے بعد وہ اٹھا تو رمشا نے کہا، ابھی بارش تیز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو کبھی کبھی کی مہمان ہوتی ہے، اس سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ ہاں مس رمشا، ایک بات آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ جی فرمائیے۔ حیدر زمان صاحب سے علم ہوا تھا کہ آپ کی مستقل رہائش اسلام آباد میں تھی اور کراچی منتقل ہوئے آپ کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ اب تو بہت دن ہو گئے ہیں، رمشا نے کہا۔ اس کے باوجود کبھی کسی بھی مرحلے میں آپ کوئی مشکل پیش آئے تو مجھے ضرور بتا دیجیے، یہ صرف رسمی الفاظ نہیں، خیال رکھیے گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ رمشا اسے دیکھتی رہی تھی، پھر اس نے دل میں سوچا کہ اچھا انسان ہے، اچھی باتیں کرتا ہے۔ اتوار کا دن تھا، اس دن خوب ہنگامے ہوتے تھے۔ مشل، طوبہ اور لبنہ خوب منصوبے بناتی تھی، وہ بھی ان کی شرارتوں اور خواہشوں میں شامل ہو جاتی تھی۔ آج بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ شام کو باہر کھانے کا پروگرام بنا تھا، لڑکیوں نے برگر کھانے کی فرمائش کی تھی۔ شام کو 4 بجے کے قریب حیدر زمان صاحب اچانک آئے اور رمشا نے انہیں نہایت خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ وہ کچھ مزمحل سے تھے۔ خیریت انکل؟ ہاں خیریت ہی ہے، تم سے رخصت ہونے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے بولی۔ امریکہ جا رہا ہوں، تمہیں معلوم ہے میرے دونوں بیٹے وہاں ہیں۔ جی جی،
میری پوتی سخت بیمار ہے، اللہ خیر کرے، میری بڑی چہیتی ہے، رات کو فون پر کراتے ہوئے مجھے بلا رہی تھی، میں رات کو 1:45 کی فلائٹ سے جا رہا ہوں۔ اوہ، انتظام ہو گیا؟ ہاں، تمہیں یہی بتا رہا تھا، اللہ خوش رکھے۔ تیمور جمال شاہ کو بادشاہ ہے پریشانی آج اتوار کی تھی، اس نے کیا کیا؟ کیسے کیا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بس سمجھ لو سارے کام ہو گئے ہیں اور رات کی فلائٹ سے جا رہا ہوں۔ انکل، اگر میری کسی قسم کی ضرورت ہو تو تمہاری ضرورت ہے بیٹی، خلوص دل سے میری ہرا کے لیے دعا کرنا، اور ہاں خیال رکھنا کوئی مشکل پیش آئے تو تیمور شاہ سے کہہ دینا۔ انکل فون پر مجھ سے رابطہ رکھیے گا، آپ سے ڈھارس رہتی ہے۔ ضرور بیٹے، بس دعا کرنا اللہ کوئی برا وقت نہ دکھائے۔ وہ حیدر زماں کو سی آف کرنے ایئرپورٹ گئی تھی، وہیں تیمور بھی پہنچا ہوا تھا۔ دونوں نے انہیں رخصت کیا، رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ جب حیدر زماں چلے گئے تو تیمور نے پوچھا، آپ کے ساتھ ڈرائیور ہے؟ نہیں، اصل میں انکل نے گھر پر ہی خدا حافظ کہہ دیا تھا، لیکن میرا دل نہیں مانا، ڈرائیور سو چکا تھا، میں خود چلی آئی۔ جی، وہ گونجدار آواز میں بولا۔ اچھا، خدا حافظ، رمشا نے کہا۔ خدا حافظ، تیمور نے گردن خم کر کے کہا، اور رمشا ایئرپورٹ سے باہر آ گئی۔ بے شک رات زیادہ ہو گئی تھی، لیکن اسے تردد نہیں تھا، اب اس کے اندر کافی خود اعتمادی پیدا ہو گئی تھی۔ کار سٹارٹ کر کے وہ چل پڑی۔ حیدر زماں کے بارے میں سوچ رہی تھی، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے لوث بے غرض کسی کے لیے اتنا کچھ کر دیتے ہیں کہ یقین نہ آئے۔ حیدر زماں ایسے ہی انسان تھے، اس کے لیے تو وہ فرشتہ صفت ہی ثابت ہوئے تھے، سب کچھ کیا تھا انہوں نے، اور کہیں ان کا لالچ نہیں تھا۔ وہ سوچتی رہی، سڑکیں سنسان تھیں، پھر وہ اپنی رہائش گاہ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی کہ ایک موڑ پر اسے پولیس ناکا نظر آیا، بہت سی گاڑیوں کی لائن نظر آئی تھی، مسلح پولیس فورس کے جوان رائفلیں تانے کھڑے ہوئے تھے۔ اسے ایک خوف سا محسوس ہوا، تمام گاڑیوں سے لوگوں کو نیچے اتار لیا گیا تھا اور گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ اسے بھی لائن میں آنے کا اشارہ کیا گیا۔ جتنی لمبی لائن لگی تھی اور جس طرح تلاشی ہو رہی تھی، اس سے تو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے 1 گھنٹے سے زیادہ لگ جائے گا۔ وہ لائن سے آگے نکل آئی اور پولیس کے 2 جوانوں نے اس پر رائفلیں تان لیں۔ ایک آفیسر اس کے پاس آ گیا، اس نے کوئی رعایت کیے بغیر کہا کہ آپ اپنی لائن میں آ جائیں، ہم آپ کو جگہ نہیں دے سکتے۔ کیا بات ہے آفیسر، میں ایئرپورٹ سے آ رہی ہوں اور تنہا ہوں، اتنی لمبی لائن میں تو بہت وقت لگ جائے گا، وہ بولی۔ آپ کو خود یہ احساس نہیں ہوا کہ رات کے 2 بجے آپ کو تنہا نہیں نکلنا چاہیے تھا، آپ کو تو خاص طور پر چیک کرنا ہوگا۔ اسی وقت ایک شاندار کار قریب آ کر رکی اور تیمور دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ آفیسر اس کی طرف متوجہ ہوا، پھر تیمور کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اوہ سر، آپ ان خاتون کو کیوں روکا ہے آپ نے؟ سر، وہ اصل میں یہ ایک معزز خاتون ہیں، اور پھر یوں بھی آپ کو خواتین کا احترام کرنا چاہیے۔ جی سر، بس ڈیوٹی کاغذات دیکھنے تھے بس، آفیسر نے کہا۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ تیمور نے گونجدار آواز میں کہا۔ جی سر، کیوں نہیں، میں انہیں جانتا ہوں، کافی ہے۔ جی میڈم، پلیز آپ جائیے، آفیسر نے کہا، اور رمشا نے کار آگے بڑھا دی۔ کچھ اس طرح نروس ہو گئی تھی کہ تیمور کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکی تھی، بس عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ گھر تک فاصلہ ذہنی انتشار کے عالم میں طے کیا۔ گیٹ پر کار روکی، حواس سنبھالے، چوکیدار نے گیٹ بھی نہیں کھولا تھا کہ تیمور کی کار اس کے برابر آ کر رکی۔ اس دوران چوکیدار گیٹ کھول چکا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہے، تیمور کی کار آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ حیران رہ گئی، پھر سنبھل کر اندر داخل ہو گئی۔ لباس وغیرہ تبدیل کر کے بستر پر لیٹی تو اسے ان تمام باتوں کا خیال آیا۔ ویسے واقعی جذباتی ہو گئی تھی، اس وقت اسے تنہا ایئرپورٹ نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ معاملہ تو کچھ بھی نہیں تھا، پولیس ظاہر ہے اپنا فرض سر انجام دے رہی تھی۔ اکثر اخبار میں ایسے ناکوں کے بارے میں پڑھتی رہتی تھی، لیکن یہ بھی پڑھا تھا کہ اس نے کہ اکثر تشفی نہ ہونے پر لوگوں کو نقصانات بھی اٹھانا پڑتا تھا۔ اس وقت تیمور واقعی اس کے لیے ایک فرشتہ رحمت ثابت ہوا تھا۔ اگر وہ نہ آتا تو، لیکن پھر اسے خیال آیا تھا کہ تیمور ادھر کیسے آ نکلا؟ رات کے اس پہر وہ کہیں اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا تھا؟ یقیناً وہ اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے ایئرپورٹ پر پوچھا تو تھا کہ وہ تنہا ہے یا ڈرائیور ساتھ ہے۔ اوہ، تو کیا وہ اس کے تحفظ کے خیال سے؟ لیکن کیوں؟ اسے کیا پڑی ہے؟ ممکن ہے انکل نے اس سے میرے بارے میں درخواست کی ہو۔ بہرحال انکل حیدر زماں بے مثال انسان ہیں، اور تیمور جمال انوکھی شخصیت ہے، ان کی عجیب سے ایک خول میں بند۔ کچھ بھی تو نہیں معلوم اس کے بارے میں، مگر ہے بہت شاندار۔ کیا زبردست اثر و رسوخ ہیں۔ پولیس آفیسر کتنے احترام سے پیش آیا تھا۔ بہت دیر تک وہ سوچتی رہی، پھر سو گئی۔
وہ بھی بادلوں بھرا دن تھا۔ نہ جانے کیوں یہ بادل اس کی کمزوری تھے۔ اسلام آباد میں تو خیر بارش اپنے موسموں میں خوب ہوتی تھی، لیکن کراچی میں یہ سنہرے دن کم ہی ہوتے ہیں، اور اہل کراچی ایسے موسموں سے خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ کچھ ضروری کام تھے، لیکن اس نے سامنے والی کھڑکی کھلوائی تھی اور خاموشی سے بادلوں کا نظارہ کر رہی تھی۔ یہ بادل اور کچھ یادیں اسے ہمیشہ مزمحل کر دیتی تھیں۔ حالانکہ صبح کو موسم خوشگوار تھا، لیکن اب وہی کیفیت ہو گئی تھی۔ اس دوران انکل حیدر زماں سے بھی 2 بار بات ہو چکی تھی۔ وہ بچی اب ٹھیک تھی، لیکن حیدر زماں نے بتایا تھا کہ اب اس سے دور رہنا ممکن نہیں ہے، انہیں امریکہ میں لمبا قیام کرنا ہوگا۔ بہرحال وہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، کیا کہہ سکتی تھی۔ سارا دن بادل گھرے رہے لیکن بارش نہیں ہوئی تھی۔ 5 بجے وہ اٹھ گئی۔ عائشہ چلی گئی تھی، وہ بھی کچھ کھسکی ہوئی لڑکی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 44 تھی۔ آپ کو اگر میری یہ کاوش پسند آ رہی ہے اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔